السلام علیکم دوستو، انفو وال میں خوش آمدید۔ دوستو آج ہم بات کریں گے ایک ایسی کتاب کے بارے میں جو دنیا بھر میں ڈیولز بائبل کے نام سے مشہور ہے۔ دوستو اس کتاب کا اصل نام کوڈیکس گیگاز ہے اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے شیطان نے خود لکھا تھا یا کسی انسان کو اسے لکھنے پر مجبور کیا تھا۔ لیکن دوستو اصل میں اس کتاب کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ صرف ایک افسانہ ہے یا اس میں کچھ حقیقت بھی ہے؟ دوستو آج ہم اس کتاب کے مسٹیریس کو ہی ایکسپلور کریں گے۔ دوستو کوڈیکس گیگاز لیٹن میں لکھی گئی ایک بہت بڑی اور پرانی کتاب ہے جو 13 سینچری میں یورپ میں لکھی گئی تھی اور اس وقت یہ سویڈن کے نیشنل لائبریری میں موجود ہے۔ یہ کتاب اپنے میسو سائز کے لیے بہت مشہور ہے۔ اس کی ہائٹ لگ بھگ 3 فیٹ اور ویٹ 75 kg ہے۔ یہ آج تک کی سب سے بڑی اور ہیویسٹ ہینڈ رائٹنگ کتابوں میں سے ایک ہے۔ اس کتاب کو گدھے کی کھال پر لکھا گیا تھا۔ دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کتاب کا نام کوڈیکس گیگاز ہے۔ دوستو کوڈیکس گیگاز کا مطلب جائنٹ بک ہے، یعنی ایک بڑی بک۔ دوستو کوڈیکس گیگاز کو ڈیولز بائبل بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کتاب میں ایک بہت بڑا اور ڈراونا پورٹریٹ ہے شیطان کا جو بہت پرومیننٹلی دکھایا گیا ہے۔ یہ پورٹریٹ کتاب کے 290 پیجز میں سے 290 پیج پہ ملتا ہے، یعنی کہ اس کتاب کے آخر میں۔ اس وجہ سے لوگوں میں یہ بلیف ہے کہ شاید یہ کتاب شیطان نے خود لکھی یا لکھوائی تھی۔ دوستو یہ کہانی 13 سینچری کے یورپ میں ایک مونسٹری میں شروع ہوئی تھی۔ اس کہانی کے مطابق ایک مونک نے اپنے قانون توڑ دیے تھے اور اس پر ایک بڑا گناہ کرنے کا الزام بھی تھا۔ ان کے رولز کے مطابق ایسے گناہ پر اس مونک کو سزائے موت ملنے والی تھی، لیکن اس مونک نے ایک ڈیل آفر کی۔ اگر وہ ایک ہی رات پہ ایک ایسی کتاب لکھ سکتا ہے جو پورے موناسٹری کو فیمس کر دیتی ہے، یعنی ایسی کتاب جو ان کے کلچر کو فیمس کر دیتی ہے، ویلیویبل بنا دیتی ہے، تو اس کی سزا معاف کر دی جائے گی۔ دوستو اس مونک نے یہ آفر منظور کر لی، لیکن اس کو یقین تھا کہ یہ امپاسبل ہے کیونکہ اتنی بڑی کتاب ایک رات میں لکھنا ممکن نہیں تھا جس پہ تمام ہسٹری اور تمام دنیا کا علم موجود ہو۔ تو اس کتاب میں بائبل کے تمام چیپٹرز، ہسٹوریکل ٹیکسٹ، میڈیکل نالج اور سپیلز شامل کرنے کی شرط رکھی گئی تھی۔ یہ ایک ایسے کام کا چیلنج تھا جو کہ ایک انسان کے لیے آلموسٹ امپاسبل تھا، لیکن دوستو اس مونک نے اپنی زندگی بچانے کے لیے اس کام کو ایکسپٹ کر لیا۔ رات کے وقت جب وہ مونک کتاب لکھنے بیٹھا، اس نے ریلائز کیا کہ وہ اس کام کو کبھی ختم نہیں کر پائے گا۔ جب اسے اپنے امپاسبل ٹاسک کا احساس ہوا تو اس نے دعا کی بجائے شیطان سے مدد مانگ لی۔ کہتے ہیں کہ اس نے شیطان کے ساتھ ایک ڈیل کی کہ اگر وہ اسے کتاب ختم کرنے میں مدد کرے گا تو وہ اسے اپنی روح دے دے گا۔ شیطان نے اس مونک کی مدد کی اور کچھ ہی گھنٹوں میں یہ کتاب تمام ہو گئی۔ شکریہ ادا کرنے کے لیے اس مونک نے کتاب کو ایک پیج پر شیطان کا ایک بڑا اور ڈراونا پورٹریٹ بھی بنا دیا جو آج بھی کوڈیکس گیگاز میں نظر آتا ہے۔ دوستو یہ تصویر کتاب کے اندر بہت پرومیننٹلی ہے اور اس وجہ سے لوگ اسے ڈیولز بائبل کہنے لگے۔ کہانی کے اینڈ میں کہا جاتا ہے کہ وہ مونک اپنی روح شیطان کو بیچ چکا تھا اور کچھ لوگوں کے مطابق اسے پیرانارمل چیزیں فیس کرنی پڑی۔ دوستو آج بھی کئی لوگ اسے ایک کرس کتاب سمجھتے ہیں اور کئی لوگ اسے شیطان کا کام مانتے ہیں۔ کوڈیکس گیگاز آج کے وقت سویڈن کی مین لائبریری، نیشنل لائبریری آف سویڈن میں موجود ہے۔ یہ کتاب بہت ہی کیئرفلی پریزرو کی گئی ہے کیونکہ اس کی ہسٹری اور انیوژل سائز کی وجہ سے یہ ایک ریئر اور ویلیویبل مینuscript ہے۔ اگر دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔